پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، بچے کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے نبی کبھی یہودی بچے کے چہرے کو دیکھتے، کبھی پلٹ کر دروازے کو دیکھتے، کبھی بچے کے چہرے کو دیکھتے، کبھی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھتے۔ پھر اچانک نبی کہتے ہیں بچے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو کلمہ پڑھ لیتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو کلمہ پڑھ لیتا۔ بچے نے پلٹ کر باپ کی طرف دیکھا، باپ کا کیا مشورہ ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، باپ نے کہا اور کہنے لگا کہ عرب و عجم جس کے حسن پر قربان ہونے کو تیار ہو، عرب و عجم جس کے چہرے پر نثار ہونے کو تیار ہو، جن کے صحابہ ان کے مائے غسالہ کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہو، جن کے صحابہ ان کے بالوں کو زمین پر گرنے نہ دیتے ہو، جن کے صحابہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیتے ہو، وہ مقدس ہستی، وہ عظیم ہستی، وہ بلند ہستی، وہ عالی مرتبت ہستی تیرے دروازے پر آ کر کے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی فارس سے چل کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی حبشہ سے چل کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی شام سے چل کر اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی ایران عراق سے چل کر اسلام قبول کر رہا ہے، اور یہاں تیری خوشمتی ہے کہ نبی رحمت خود تیرے دروازے پر آ کر اسلام پیش کر رہے ہیں۔ بچے میں تو نہیں جانتا کیا کہہ رہے ہیں، مگر یہ جیسا کہتے ہیں ان کی باتوں کو مان لو، یہ جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھ لو۔ نبی رحمت نے پڑھایا، پڑھ بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا، چند لمحات کے بعد بچے نے ایک ہچکی لی اور اس کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب بچے کی روح جب پرواز کر گئی، نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، آؤ سارے عالم کا مالک و مختار میرا نبی ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار میرا نبی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے نبی اس بات پر حریص ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ ابو جہل جب بھی پیچھے سے میرے نبی کو آواز دیتا یا محمد، میرے آقا پلٹ کر دیکھتے، شاید کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، شاید ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہو۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے، میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ اب اس بچے کو غسل بھی لیا جائے گا، اب اس بچے کو غسل بھی لیا جائے گا، اس بچے کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، اس ایک لمحے کے صحابی پر میری جان قربان کہ جس نے نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکاتیں تھی، بس چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا، وہ مقام مل گیا۔ بڑے سے بڑا ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، قطب و قلندر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، غوث و اوتاد اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو ایک لمحے کا صحابی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بچہ ایمان تو لے آیا مگر ایک بات ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا ہے کہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے تو کبھی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھتے، کبھی بچے کو دیکھتے، کبھی دروازے کو دیکھتے، کبھی بچے کو دیکھتے، کبھی دروازے کو دیکھتے، کبھی بچے کو دیکھتے۔ میرے آقا کہتے ہیں جیسے ہی میں اس حجرے میں داخل ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ ملک الموت اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، موت کا فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے ملک الموت سے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اس پر اسلام تم کو پیش کر دوں، تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اس پر توبہ تو پیش کر دوں، تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید کلمہ پڑھ لے، شاید مسلمان ہو جائے۔ ملک الموت میرے حکم سے دروازے پر رکا رہا، اس لیے میں کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا، کبھی دروازے پر ملک الموت کے چہرے کو دیکھتا، اور میں چہرے پر دیکھ کر کے میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر اور گزر جائے، میں اس پر کلمہ اور توبہ پیش کر دوں۔ الحمدللہ میں نے کلمہ پیش کیا اور بچے نے کلمہ پڑھ لیا، بس میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں کامیابی مل گئی۔ بچہ کلمہ پڑھ لیا، اب ملک الموت اس کی روح قبض کر کے کہیں ادھر ادھر نہیں بلکہ جنت الماوا میں لے کر کے جائے گا، جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی کی شفقت کا عالم ہے، یہ نبی کی محبت کا عالم